بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب ایمان آدمی کا بہت خوبصورت واقعہ آپ کی نظر پیش کرنے لگی ہوں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کسی صابر و شاکر اور عیال دار شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب وہ 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول ہو گیا، اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ اور رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے غصے سے کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کچھ نہ ملا، اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا۔ پھر بڑی رات گئے جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل تینوں دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح تینوں دن کی مزدوری لے آؤ، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، تینوں دن کی مزدوری اس میں لے آنا، اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی، اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا، اور بہت رات گئے عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس حیلے سے گزر جائے گی اور عورت کے ٹرانے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا، اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی کہ اندر چڑھ کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے، اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پس طباق اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہے، اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ زاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی،
کہ بارے خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان کن حالت کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دیکھ، آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جواہرات سے پر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں بسر کر دی۔ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔